الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ سامعین اور ناظرین، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، کچھ حقوق شریعت نے واجب کیے۔ تو آئیے ہم اسے جانتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہمارے لیے ایک دوسرے کے اوپر واجب ہے اور لازم اور ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے تئیں 6 حقوق واجب ہیں۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تعلق سے، یعنی یہ کہیے کہ ہر مسلمان پر ایک دوسرے کے تعلق سے 6 حقوق واجب ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ یہ 6 حقوق ہیں جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار کرائے ہیں۔ مرفوع حدیث کی روایت ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان سے ملے، باہم ملاقات ہو، فیس ٹو فیس آئیں تو سلام کرے۔ ہماری ملاقات ایمان والوں کی اور ہم مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا اور آغاز سلام سے کی جائے گی۔ سلام سے شروعات ہوگی ملاقات کی، بات بعد میں شروع ہوں گی۔ السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے سلام ہے۔ ہر ملاقات پر سلام کو لازم پکڑیں۔ سلام سے ملاقات کی شروعات ہو، سلام سے بات کی شروعات ہو۔ سلام ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسا گفٹ اور ایک ایسی دعا ہے جو فری میں ایک مومن دوسرے مومن کو عطا کرتا ہے، اور رپلائی میں اسے وہ دعائیں واپس ملتی۔ اللہ خوش ہوتا ہے، نبی کی سنت ہے، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، دلوں میں سلام سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلام کرنے سے گویا کہ آپ جس کو سلام کرتے ہیں آپ ان کو عزت بخشتے ہیں، تعظیم عطا کرتے ہیں۔ آپ یہ ثابت کرتے ہیں سلام کے ذریعے سے کہ میری طرف سے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہ کرنا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مخلص ہوں، بھائی ہوں تمہارا، ہمیشہ تمہارے لیے اچھا سوچتا ہوں۔ دل کے اندر کے جذبات سلام کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں، محبت کو شیئر کیا جاتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد اور شروعات ہوتی ہے سلام کے ذریعے سے۔ لہذا آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو خوب عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ ہر بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، ہر شخص ایک دوسرے کو سلام کرے، کوئی امتیاز نہ ہو سلام کے معاملے میں، بلا امتیاز ہم سب کو سلام کریں۔ فون پر کسی کی کال آئی تو سلام سے شروعات کریں، ہم کسی کو فون کریں تو سلام سے شروعات کریں۔ ہر کام، ہر ملاقات کی پہل سلام کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ یہی سنت اور یہی شریعت، اسی کا حکم ہمیں ہمارے رب نے اور ہمیں ہمارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیے۔ لہذا سلام کو خوب عام کرو، خوب پھیلاؤ، اپنے اوپر بالکل لازم پکڑ لو اور واجب کر لو۔ سلام کرو، سلام کو اتنا پھیلاؤ کہ دلوں کی نفرتیں مٹ جائیں، قدورتیں ختم ہو جائیں، محبتیں پروان چڑھنے لگیں، دل کی جو انا ہے اور دل کا جو گھمنڈ ہے وہ ٹوٹ جائے۔ سلام ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہمارے اندر کی انا کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ تو سلام کو اپنے اوپر لازم پکڑیے، صاف الفاظ میں، واضح کلمات کے ساتھ جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی عادت ڈالیے۔
اسی بات کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم کسی کو ملو تو اسے سلام کرو. یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. دوسرا حق، اذا دعاک فاجبہ، جب تمہیں وہ بلائے تو جاؤ. جب تمہیں بلائے، کسی کام کے لیے بھی بلائے، کسی بات کے لیے تمہیں دعوت دے. ایک بھائی نے ایک بھائی کو پکارا ہے، ایک مومن نے ایک مومن کو آواز دی ہے، ایک مسلمان کو یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے، فوراً حاضر ہو جائیے، جائیے، ملیے، ان سے ملاقات کیجیے. اور اگر وہ دعوت پر بلائے، دسترخوان پر بلائے، کھانے کے لیے بلائے، تو بلا کسی امتیاز کے آپ ان کی دعوت کو قبول کیجیے. دعوت دینا سنت ہے اور دعوت کا قبول کرنا بھی سنت ہے. دعوت قبول نہ کرنا یہ گمراہی ہے، بددینی ہے اور انا ہے. لہذا امیر غریب کسی بھی طبقے کا کوئی فرد آپ کو اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو آپ خلوص اور محبت کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کیجیے. اس کی شان اور اس کے دسترخوان کو اس کی شان میں اضافہ کیجیے، دسترخوان کو رونق بخشیے. کوئی کسی کو یوں ہی نہیں بلاتا. بلانے کا مطلب ہے وہ آپ کو اکرام دیتا ہے، اکرام کرتا ہے، آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اس لیے دعوتیں دی جاتی. تو جب دعوت دی جائے تو اسے قبول کیجیے. اذا دعاک فاجبہ، یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا. تیسرا حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، کہ جب کوئی مسلمان آپ سے خیر خواہی طلب کرے، نصیحت کا طلبگار ہو، کسی معاملے میں کوئی مشورہ آپ سے مانگے، فنصح، تو آپ اسے قیمتی مشورہ سے نوازیے، صلاح کی باتیں کیجیے. نقصانات جو اس معاملے میں دکھ رہے ہوں ان نقصانات سے اپنے بھائی کو آگاہ کیجیے. نفع کی، خیر کی، بھلائی کی جو چیزیں مل سکتی ہیں ان کی طرف روشنی ڈالیے، رہنمائی کیجیے. آپ سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، کوئی مشورہ مانگے، تو آپ بہت عمدگی کے ساتھ، اپنی پوری ذمہ داری سمجھ کر، دیانت اور ایمانداری کے ساتھ، اپنے لیے باعث اجر اور ثواب سمجھ کر اپنے بھائی کو مشورہ دیجیے، خیر خواہی کیجیے، نصیحت سے نوازیے اور اچھی صلاح اور بہترین عمدہ مشورہ دیجیے، ثواب کی نیت سے، اللہ کی ذات پر امید رکھ کر. اذا استنصحک فانصح، کہ جب آپ سے نصیحت طلب کی جائے تو آپ عمدگی کے ساتھ نصیحت کیجیے. یہ تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. چوتھا حق، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، کہ جب آپ کے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کا جواب دیجیے، یرحمکم اللہ کہہ کر جواب دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا. ایک دوسرے صاحب کو تھوڑی دیر کے بعد چھینک آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یرحمکم اللہ فرمایا. تو پہلے صاحب جن کو چھینک آئی تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چھینک مجھے بھی آئی تھی، آپ نے یرحمکم اللہ سے مجھے نہیں نوازا، اور میرے ان بھائی کو چھینک آئی تو آپ نے جواب میں یرحمکم اللہ عنایت فرمایا. محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چھینک آئی تو تم نے الحمدللہ نہیں کہا، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، ہم نے اس کے جواب میں یرحمکم اللہ عنایت کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چھینکے، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم الحمدللہ کا جواب یرحمکم اللہ سے دیں. چھینکنے والا چھینک کر بیٹھ گیا، وہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اب ہم پر واجب نہیں ہے کہ اس نے تو الحمدللہ کہا ہی نہیں
اور ہم اس کا جواب دیں، تو ہم پر جواب دینا ضروری نہیں۔ تو جب بھائی کو چھینک آئے تو ہمیں چھینک کا اور وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، چھینکنے والا جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ہمیں یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ یہ چوتھا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ پانچواں حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اذا مریض فعدہ، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، عیادت کی جائے اس کی۔ ہر مسلمان کا ایک مسلمان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو مسلمان بھائی جائے اور ان کی مزاج پرسی کرے، ان کی طبیعت کو معلوم کرے۔ اور طبیعت کو معلوم کرنا مزاج پرسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہماری کوئی ضرورت ہے ہمارے اس بھائی کو تو ہم ان کی ضرورت کو پوری کریں۔ مثلا دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو ہم مدد کریں، تیماردار نہیں ہے تو اس کا انتظام کریں، ہر اعتبار سے انہیں ریلیف پہنچائیں۔ اور خیال رکھیں کہ انہیں بیماری کے عالم میں وہ کسی تکلیف کے مزید شکار نہ ہو جائیں، اکیلا پن محسوس نہ کریں۔ لہذا بیمار کی عیادت کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اللہ دوسری روایت میں فرمایا کہ جتنی دیر تک وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے جنت کے میوہ جات کھا رہا ہوتا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے اپنے کسی بھائی کی خیر خواہی کے لیے اور اس کی مزاج پرسی کے لیے، تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ وہ شخص تو بڑا ہی مبارکباد، تو بڑا ہی مبارک ہے، تیرا چلنا بڑا مبارکباد ہے، تو جس کام کے لیے جا رہا ہے یہ عمل بڑا محبوب ہے، مبارک، تیرا چلنا مبارک، تیرا نکلنا مبارک، اور تو بھی مبارک بات کے قابل ہے، اور تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش و مغفرت کے وعدے ہیں، بے شمار رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے عیادت کرنے والے پر، لہذا عیادت کو لازم پکڑے۔ امیر غریب کسی بھی طبقے کا کوئی بھی مسلمان ہے، بیماری کی حالت میں، پریشانی اور مصیبت کے عالم میں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کبھی انہیں تنہا نہ چھوڑو، مزاج پرسی کرو، عیادت کرو۔ یہ پانچواں حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اذا مریض فعد، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، عیادت کرو، مزاج پرسی کرو۔ اور آخری اور چھٹا حق ہے اذا مات فاتبعہ، کہ جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چلو، یعنی اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ جب ایک مسلمان فوت ہو جائے، دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اب دوبارہ اسے واپس نہیں آنا، دنیا سے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، لہذا آخری دیدار ہے، آخری دعا ہے، آخری نماز جنازہ ہے، جو ہم آخری دعا ہے اور آخری پروگرام اور آخری محفل ہے جس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اجر و باعث کا سامان کر سکتے ہیں، خود اپنے لیے بھی، لہذا جنازے میں شرکت کو لازم پکڑو۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے وہ ایک قرات کے برابر ثواب پاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہے؟ فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ الصمد، جنازے میں شرکت کی، چند منٹ کے لیے جنازہ ہم نے اپنے بھائی کا پڑھ دیا، ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ فرمایا کہ اگر تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو اسے 2 قرات کا ثواب ملے گا، جنازہ پڑھنے والے کو 1 قرات
اور تدفین میں شامل ہونے والے کو مزید ایک قرات یعنی 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو لوگ جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور مٹی دینے میں بھی شامل ہوتے ہیں، تدفین میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان اس بات کو لازم پکڑے کہ مسلمان ہیں، بس یہ پتہ چل جائے کہ مرنے والا مسلمان ہے، رشتہ دار ہے نہیں ہے، اپنی برادری کا ہے نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے، اپنی میجورٹی کا ہے نہیں ہے، نمازی ہے بے نمازی ہے، کیسا بھی ہے تو کلمہ گو، ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہے تو قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والا، آخرت و برزخ کو ماننے والا، وہ اعمال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کسی بھی کیٹیگری میں ہے۔ بہرحال بغیر کسی تفریق کے مسلمان بھائی بہنوں کے جنازے میں شرکت کو یقینی بناؤ۔ یہ ہے اصل حکم جنازے میں شرکت کی۔ سنو، دوڑ جاؤ جنازے کی نماز کے لیے، سنو، اپنے وقت کو فارغ کرو اور جنازے کے ساتھ تدفین میں بھی شرکت کیا کرو۔ جنازے کے پیچھے چلنے سے عبرت آتی ہے، سبق ملتا، دل میں نرمائی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی طرف دل چل پڑتا، دل میں اللہ کی یاد، خشیت الہی بسنے لگ جاتی ہے، موت کا یقین کامل درجے کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے جنازے میں شرکت کو یقینی بناؤ کہ آج یہ لٹ کر کندھے پر جا رہے ہیں، کل ان کی جگہ ہم ہوں گے۔ جنازے کے پیچھے چلا کرو اور تصور قائم کیا کرو کہ بس ہر شخص کا یہ آخری ٹھکانہ ہے اور ہر شخص کے ساتھ یہی ہونا ہے جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جنازے میں شرکت کو یقینی بناؤ، اور اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنازے میں شرکت کرنے پر اور تدفین پر میں شرکت کرنے پر۔ تو لہذا جنازے میں شرکت کو بھی یقینی بناؤ۔ یہ چھٹا اور آخری حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ یہ 6 حقوق ہیں، ان 6 حقوق سے کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں، کوئی بار نہیں۔ ان 6 حقوق کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھیں، ہمیشہ مضبوطی سے ان پر گامزن رہیں اور عمل کو یقینی بنائیں۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، 6 حقوق کو اچھے سے یاد کر لیں۔ پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3، جب مسلمان بھائی خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرے۔ نمبر 4، جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے چھینکے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمکم اللہ سے دے۔ نمبر 5، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی اور عیادت کو جائے۔ نمبر 6، جب انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے تو اس کی جنازے میں اور اس کی تدفین میں شریک ہو اور اجر و ثواب پائے۔ ان 6 کے 6 اعمال اور حقوق ایک دوسرے پر واجب کے درجے میں ہیں۔ اس پر بے پناہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اس سے ربط ضبط بڑھتے ہیں، دلوں میں گنجائشیں بنتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنے سے شرکت کی عادت بنتی ہے اور پھر ایک اچھا ماحول بنتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور صلاح و فلاح کے ساتھ جینے کا سلیقہ اور قرینہ آتا ہے۔ لہذا آئیے میں بھی عہد کروں اور آپ بھی عہد کریں کہ جب تک جئیں گے انشاءاللہ ان حقوق کو اپنے اوپر لازم اور واجب سمجھیں گے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کریں گے اور عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔